خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے شاہ لطیف ٹاؤن ضلع ملیر میں قائم الخدمت خیمہ بستی کا دورہ کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی ضلع ملیر کے ذمہ داران کو شاباش دی، بچوں اور خواتین سے ان کا حال احوال دریافت کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے جس خوبصورت طریقے سے اس کیمپ کو اندرونی سندھ سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے سجایا ہے اور بنایا ہے۔ اپنے خوبصورت بچوں کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اپنے گھر چھوڑنے کا کوئی اثر میں نے نہیں پایا۔ اتنا یہاں ان کو محبت ملی ہے، یہاں ان کو والدین کی طرح شفقت ملی ہے، اور یہاں مقامی جماعت نے ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینے کا جو عزم، ارادہ اور کوشش شروع کی ہے، الحمدللہ یہ جماعت اس میں کامیاب ہو رہی ہے۔ کہ ہم جتنے بھی سہولتیں دے دیں، یہ اپنے گھر کا متبادل تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اپنی بستی اپنی ہوتی ہے، اور ہم اس دن کے منتظر ہیں کہ آپ لوگ خوشی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں اور اپنے گھروں کو آباد دوبارہ کرنے میں کامیاب ہو۔ جماعت اسلامی پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام کارکنان اس وقت 16,000 کی تعداد میں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسر، کالجز، یونیورسٹیوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے وقت نکالا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بہت سارے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جن کے اپنے گھر میں 4 کمرے ہیں، لیکن اپنے پورے خاندان کو ایک کمرے میں سمیٹا ہے اور 3 کمرے سیلاب کے متاثرین کے لیے چھوڑا ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو، پاکستان بھر کے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ محترم صحافی حضرات، اس وقت ہم سب ایک آزمائش سے دوچار ہے۔ وہ لوگ بھی آزمائش میں ہیں جن کے گھر بہہ گئے، جن کے فصلیں تباہ ہو گئے، جو اپنے گھر سے محروم ہو گئے، وہ لوگ بھی متاثر ہے اور آزمائش سے دوچار ہے کہ جن کے بزرگ، جن کے بچے، جن کے بھائی اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی امتحان اور آزمائش ہماری ہے جو بچے ہیں، کہ ہم آگے بڑھ کر اپنا مال، اپنی صلاحیت اور اپنا وقت ان متاثرین پر نچاور کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر لیں، پاکستان پر رحم فرمائیں، اور موجودہ زحمت کو اللہ تعالی رحمت میں بدل دے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حکومت سے بھی ڈیمانڈ کروں کہ اس سے پہلے کہ بین الاقوامی NGOs اور دوسرے ممالک کی طرف سے خیرات، صدقات آ کر آپ ان کی تقسیم میں لگ جائے، آپ کا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہے، ہم کوئی غریب ملک نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، باوسائل ملک ہے، اور اس میں کروڑ پتی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ارب پتی لوگ موجود ہیں۔ سیاسی لیڈروں میں بھی ہے، غیر سیاسی لیڈروں میں بھی ہے۔ وہ اگر اپنی دولت اور اپنے سرمایہ کا ایک بڑا حصہ نکالنے کا ارادہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کو دل کا سرور اور سکون ملے گا، اور ان کا یہ جو عدمی اطمینان اور بے اعتمادی ہے وہ اطمینان میں تبدیل ہوگا۔ اس لیے قوم منتظر ہے ان بڑے بڑے ناموں کا۔ گزشتہ دن ان کے اثاثے سامنے آ گئے ہیں، کوئی 10 بلین کا، کوئی 20 بلین کا، کوئی 4 بلین کا، اور بلینئر ہے کہ ان کے اس اثاثوں سے کب ہماری قوم مستفید ہوگی۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں ایک دوسرے کا مقابلہ تو کرتے آ رہے ہیں، گالیوں کا مقابلہ بھی جاری ہے، ایک دوسرے پر الزامات کا مقابلہ بھی جاری ہے، لیکن کیا آپ لوگ
अपनी दौलत को इन मुतासरीन पर खर्च करने के हवाले से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। कौम को आपकी तकरीरों की बजाय अब आपकी इसार की ज़रूरत है। कौम को आपके वादों की बजाय अब आपके अमल और एक्शन देखने के इंतज़ार में है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चंद 10-15 जो बड़े लोग हैं हमारी सियासत में, अगर ये भी अपनी दौलत और अपना सरमाया मुतासरीन पर खर्च करे तो हमें दूसरे मुल्कों के सदक़ात और खैरात और एहसानात अपने कंधों पर उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के गरीब लोगों को कि जिन्होंने दिल खोल कर जमात इस्लामी का साथ दिया, अल खिदमत फाउंडेशन को फैसिलिटेट किया। रात में इस्लामाबाद आया और मैंने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद के लोगों ने दिल खोल कर सैलाब ज़दगान के लिए पैसा भी दिया, अपने घर का सामान भी दिया और खुश्क खुराक भी दिया, और मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकली हैं। इसलिए पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो एक फुटपाथ पर भीख मांगने वाला, एक खैरात जमा करने वाला और मजदूरी करने वाला मजदूर ने भी, एक फकीर ने भी, एक मेहनत करने वाले बच्चे ने भी दिन भर का सरमाया एक बार नहीं कई दिन ये काम करते रहे, जमा करते थे और खिदमत फाउंडेशन के कैंप में हवाला करते थे। ये वो जज्बा है जिससे कौम जिंदा रहती है। तो मैं एक बार फिर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब और उनकी पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। और यहाँ जितने भी अंदरूनी सिंध के लोग हैं, मेरे ख्याल में आप कहाँ के हैं? कंबर शहदाद, आप कहाँ के? आप कहाँ के? कंबर शहदाद कोट और आसपास के अंदरूनी सिंध के लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इज्जत करना, इनका ख्याल रखना, इनकी खिदमत करना, ये हमारा दीनी और मिली फरीज़ा है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ लोगों को गिला है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, वहाँ लोगों की जुबान पर ये बात